بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں الف ٹی وی پہ۔ دنیا میں جب بھی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے گرو کیا ہے، انہوں نے کوالٹی کی وجہ سے گرو کیا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ۔ اس پہ بہت ٹریننگز ہوتی ہیں اور ہر آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اچھی ہو تاکہ ہمیں ریپیٹ آرڈرز ملیں، ہماری آرگنائزیشن گرو ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پروفیٹیبلٹی ہے آرگنائزیشن کی وہ بڑھے۔ اب اس کے اندر 4 پورشنز ہیں کوالٹی کے۔ ایک کوالٹی ہے آپ کا جو انفراسٹرکچر آف یور آرگنائزیشن، دوسرا ہے ہیومن ریسورس کی کوالٹی، تیسرا ہے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی، اور چوتھی آپ کی سروسز کی جو ہے وہ کوالٹی۔ یہ 4 کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آرگنائزیشنز جو گرو کرتی ہیں۔ باری باری میں سرفراز شاہ صاحب سے اپنی گفتگو میں شامل کروں گا کہ ان جو چاروں کوالٹیز کو جو ہے وہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، یہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کیونکہ آپ نے اس پہ آرگنائزیشن میں بڑی بات کی ہے کہ جو کوالٹی ہے اس پہ ہم، کیونکہ پاکستان کی آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک لارج اسکیل تک نہیں پہنچ پاتی، کچھ سسٹمز کی وجہ سے، کچھ پروڈکٹس کی وجہ سے، سروسز کی وجہ سے۔ تو یہ 4 پہلو ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیونکہ ہیومن ریسورس کی ہم بات کرتے ہیں، جو ہیومن ریسورس کی جو کوالٹی ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد میں سروسز اور پھر بعد میں پروسیجرز کی طرف آؤں گا۔ ہمارے یہاں 1970 میں ایک فرٹیلائزر فیکٹری لگ رہی تھی، امریکہ کی ایک بہت بڑی، بلکہ فرٹیلائزر پروڈیوسنگ گروپ تھا امریکہ کا، ملٹی بلین ڈالر کمپنی، اس کا جوائنٹ وینچر یہاں۔ مینجمنٹ کا جب نام آتا تو ہمارے یہاں 2 آدمی، جس طرح امریکہ کا نام آ جائے جی تو ہمارے ذہن میں پیٹر ڈرکر آتا ہے، پروفیسر میری آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں بھی 2 نام مینجمنٹ کا ذکر کرتے ہی آتے ہیں، ایک سید بابر علی اور دوسرے رزاق داؤد۔ ٹھیک۔ یہ ایسے باکمال لوگ ہیں۔ ویسے تو امجد سعید صاحب، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں MBA کی طرح ڈالی تھی، اچھا اچھا۔ وہ ایکیڈیمک سائٹ پر ہیں، لیکن یہ دونوں صاحبان ایسے ہیں جنہوں نے مینجمنٹ کے فیلڈ میں کمال کر دکھایا۔ سید بابر علی صاحب کا جو مارول تھا ایک زمانے میں لیٹ 60s اور ارلی 70s کی بات کر رہا ہوں، وہ تھا پیکیجز، جی۔ ہائیلی پروفیشنل مینجمنٹ۔ پیکیجز کا نام کوالٹی کی ضمانت بنا ہوا تھا۔ رزاق داؤد صاحب نے جس آرگنائزیشن کو ہاتھ ڈالا اس کو مینجمنٹ مارول بنا دیا۔ بہت اچھی ریپوٹیشن دونوں حضرات نے کمائی ہے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ رزاق داؤد صاحب ہی اس کے روح رواں تھے اس فرٹیلائزر کمپنی کے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ابھی لگ رہی تھی، لیکن اس کی ریپوٹیشن مارکیٹ میں بلڈ ہونی شروع ہو گئی تھی، اور ہر آدمی یہ خواہش کر رہا تھا کہ یہ فرٹیلائزر فیکٹری لگ جائے تو میں اس میں اپلائی کروں، جاب لے لوں۔ اچھا اچھا، یہ ڈریم تھی ہر پروفیشنل کی کہ میں اس میں جاب حاصل کر لوں۔ صحیح۔ اب اس آرگنائزیشن کا زمین پر تو ابھی وجود نہیں تھا کوئی، جی۔ لیکن ریپوٹیشن پہلے سے بلڈ اپ ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی وہ ایجنسیز جو ان کے لیے مارکیٹنگ کمپنی کر رہی تھی، مارکیٹنگ کا کام کر رہی تھیں، اور جو کمپنی بائنگ کا جو ایجنسی ان کے لیے کام کر رہی تھی، وہ اتنے زیادہ سسٹمٹائزڈ تھے کہ اس کے شہرت پھیلی۔ HR کی کوالٹی اگر امپروو کرنی ہے جی جی، تو ہمیں مارکیٹ میں اپنی ریپوٹیشن بلڈ کرنی پڑے گی۔ میں جس گروپ کے لیے کام کر رہا ہوں، ہمارے گروپ میں ایک
डिवीजन एजुकेशन का भी है। तो मैं मैंने 2001 में इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, मीटिंग कर रहा था। तो उसमें एक पहलू सामने आया कि जो हमारे डायरेक्टर पब्लिक रिलेशनिंग थे, उनका ताल्लुक फौज से था, वो बार बार एक पॉइंट को प्रेस कर रहे थे कि साहब लोगों की चूंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं, तो इस वजह से हमारी तरफ कोई नहीं आता, हमें स्टूडेंट नहीं मिलते, हमें अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती, क्योंकि सप्लायर की कुछ बिल्स आउटस्टैंडिंग है। मैंने उनसे एक बात पूछी कि किबला ये बताइए, जब आप कॉलेज में दाखिल हुए जी, तो आपने क्या देखा था जिस कॉलेज में आप गए? उसमें आपने ये देखा था कि उनकी सैलरीज वक्त पर उन्हें मिलती हैं, एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, या सप्लायर्स को बिल वक्त पर मिलते हैं, या ये देखा था कि वो इंस्टीट्यूशन क्या मार्केट में रेपुटेशन एंजॉय करता है? सही। जब मैं 9th क्लास में था तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि मैट्रिक करने के बाद फलां कॉलेज में जाएंगे जी। तो हमने कोई तहकीक नहीं की थी। हमने उसकी जो तालीमी शोहरत थी जी जी कॉलेज की वो देखी और हम ज्वाइन कर। बल्कि इतना भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस जगह पे है। तो ये जो रेपुटेशन बिल्ड होती है वो अच्छा क्वालिटी स्टाफ अट्रैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमें सिस्टम्स पे जोर देना चाहिए राइट फ्रॉम डे वन, कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स काम न करें बल्कि सिस्टम काम करे। जब सिस्टम काम कर रहा होता है, इस सिस्टम के काम करने का एक कमाल है कि बिल्कुल इसी तरह जैसे प्रोडक्ट बन के आ रही है, उसमें से रिजेक्टेड पीस प्रोडक्शन के जी जी वो आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो उसमें एक स्पिन कर रहा होता है टेबल, वो प्रोडक्ट वहाँ आती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए से जो डिफेक्टिव होता है पार्ट वो बाहर निकल के जाके गिरता है। वो सिस्टम काम कर रहा होता है, वरना बेजान मशीन को तो नहीं मालूम कि इसकी क्वालिटी कैसी। जी जी उसको फीड किया हुआ है। तो जब सिस्टम हमारा काम कर रहा है तो नाअहल एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए से उस सिस्टम के चलने से जो पैदा हो रही है वो चला जाता, चल ही नहीं पाता। सही। सिस्टम में सिर्फ वो लोग रहते हैं जिनमें रिक्वायर्ड काबिलियत मौजूद है। सिस्टम का घर आप बातों से नहीं भर सकते। सही। आप खुशामद करके उस सिस्टम को खुश नहीं कर सकते। सही। वो अंधा और बहरा है। जो भी आदमी है, जब उसको ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ सिस्टम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जी जो जिसका ड्यू है उसे ऑन टाइम खुद ब खुद मिल रहा है, तो वो अट्रैक्ट करता है अच्छे एचआर को। मैंने ज़िंदगी में जॉब स्टार्ट की थी सुई गैस में, तो 31 जनवरी 1970 वाज माय लास्ट डे इन सुई गैस। ओके। तो मैं 1 फरवरी वाज संडे, 2 फरवरी 1970 को एक और बहुत बड़ा अदारा था उसमें आ गया। मुझे आए हुए 3 महीने 4 महीने शायद हो गए होंगे, मेरा कोई ताल्लुक रह नहीं गया था सुई गैस के साथ। जी जी मासवाए कि मैं एक्स एम्प्लॉई था। जी जी मेरे नाम एक चेक आया कि उस फाइनेंशियल ईयर का बोनस जो था वो मेरे चले आने के 5-6 महीने के बाद डिक्लेयर हुआ। ओके। तो वो चूंकि मेरा हक बनता था, तो अदारे ने मुझे बजाते खुद एट देयर ओन, मेरे बगैर रिमाइंड कर, मुझे तो पता भी नहीं आपको था, पता भी नहीं था। सही। तो चेक मेरे नाम आ गया। ये सिस्टम का कमाल है कि सिस्टम ने जिस फाइनेंशियल ईयर का जहाँ वो एंड हुआ, उसके लास्ट डे पर जो एम्प्लॉय ऑन रोल थे, जी जी उन सब के चेक्स इशू कर दिए। वो चेक लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़े, लाइनों में नहीं लगना पड़ा। बाय मेल आ गया मेरे पास। ये फर्क पड़ता है जब
ہم ڈے ون سے اپنے ادارے کے اندر سسٹمز انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. جی جی یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ آدمیوں کو کام کرنا نہیں چاہیے, امپلائیز کو کام نہیں کرنا چاہیے, سسٹم کو کام کرنا چاہیے. صحیح ہے. سسٹم خود امپلائی کو مجبور کرتا ہے کہ کام کر لو. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, آپ نے عرض کیا کہ 2001 میں آپ نے یہ ادارہ جوائن کیا, تو آپ نے ایز اے کیا جوائن کیا؟ ایز وائس چیئرمین. ایز وائس چیئرمین, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سر, ایک اور بات میں نے یہ نوٹ کی ہے, جو امپلائیز کا جو انریسٹ ہے نا, وہ بہت ہوتا ہے جب سیلری ڈیلے ہوتی ہے. اب 1 تاریخ گزر گئی, 2 آ گئی, 3 آ گئی, اب ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے سیلری آ گئی ہے, کوئی اکاؤنٹ کے چکر لگا رہا ہے, کوئی بینک میں فون کر رہا ہے, کوئی اپنے باس کو کہہ رہا ہے, کوئی سپروائزر کو کہہ رہا ہے, کوئی سی او کو کہہ رہا ہے. اچھا سیلری 10 کو 12 کو آ جائے گی, ٹھیک ہے. مجھے شاہ صاحب آج تک یہ سائیکی سمجھ نہیں آ سکی, اور مجھے نہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے آگے بھی نہیں آئے گی سمجھ, جب جو سیلری اگر ان کے پاس 1 تاریخ کو نہیں ہے تو 10 تاریخ کو کہاں سے آتی ہے؟ نہیں دیکھیے, اس کے کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بنیادی وجہ ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے مینجمنٹ ہے, جی جی جس کو ہم فرسٹ لائن مینجمنٹ کہتے ہیں, جی اور ان کا ہیڈ, ان کے ذہن میں پرائیورٹیز کیا ہیں. اگر اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کے دماغ میں ایک نقطہ کلیئر ہے جی کہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, 25-30 ہزار آدمی گروپ میں کام کر رہا ہے, یہ کام کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی اجرت کے لیے. وہ وہاں فار دی سیک آف فن نہیں کر رہے کام. جی جی انٹرسٹ لے کے تو کام کرتے ہیں, لیکن فار دی سیک آف فن کام نہیں کر رہے ہیں. دے نیڈ دیئر سیلریز. تو جب ہم ڈیو ڈیٹ پر انہیں سیلریز نہیں دیں گے, وہ امپلائیز کے اندر پریشانی کا باعث بنے گی. ایک آدھ مرتبہ تو شاید چل جائے گی بات, جی جی لیکن اگر یہ پرسسٹ کر جائے تو ہر آدمی دوسری جگہ جاب تلاش کرنے لگتا ہے. تو اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کو ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہ لوگ اسی تنخواہ کے لیے کام کر رہے ہیں, میں انہیں ان کی ڈیو ڈیٹ سے 2 دن پہلے سیلری ڈیلیور کر دوں. ٹھیک ہے. جو اچھے فائنینس مینیجرز ہوتے ہیں, وہ جو کیش انفلو ہے اس کو اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ سیلری ان کی 15 تاریخ کے بعد بینک میں ایک سائٹ پر لگ جائے. باقی چیزیں وہ پھر ساتھ ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں. صحیح. بعض کا ہوتا ہے یہ ادارے میں فائنینشیل پرابلم آ گئی کوئی, ٹھیک ہے, ونس ان اے بلو مون, 1 سال میں 2 دفعہ, ایک دفعہ 10 سال میں ایک بار, 1 سال میں 2 بار ہو گئی تو ریپوٹیشن لے بیٹھے گی آپ. کبھی ہو جائے گا, لیکن عقل مند چیف ایگزیکٹو پہلے سے ایک سرکولر بھیج دے گا معذرت کرتے ہوئے کہ جی جی سرکمسٹانسز آر سچ کہ اس دفعہ انیوژولی سیلری آپ کی ڈیو ڈیٹ سے 2-4 دن آگے چلی جائے گی. اس کے لیے میں ابھی سے ان ایڈوانس معذرت کر رہا ہوں. جب آپ ان کو 1 ہفتہ پہلے نوٹس دے دیتے ہیں, جی جی ہر آدمی ذہنی طور پہ مطمئن ہے صحیح ہے. کہ آ جائے گی سیلری, کوئی نہیں یار, ہمیشہ وقت پہ ملتی رہی ہے. جی جی یہ تھوڑا سا ایک جو ہمارے یہاں عادت ہے کہ ہم کمیونیکیشن گیپ رکھتے ہیں, جی 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 گھر میں بھی, دوستوں میں بھی, اور اداروں میں بھی. ایون حکومت اور پبلک کے درمیان کمیونیکیشن گیپ رہتا. اگرچہ تقریریں آپ اتنی سن چکے ہوتے ہیں کہ جہاں تقریر دیکھی آپ نے ٹی وی کو سوئچ آف کیا. جی جی بالکل. وہ یوزفل باتیں نہیں ہیں. بات وہ کیجئے جو دوسرے کے انٹرسٹ کی ہے. سر ادھر تو سی او اتنا کمیونیکیشن گیپ ہمارے یہاں عادتاً ہم برقرار رکھتے ہیں. تو اگر اس کمیونیکیشن گیپ کو ہم نہ آنے دیں, ایون گریٹرز, میں ایک ادارے کے لیے کام کر رہا تھا
ارلی 90s کی بات ہے. تو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ کار مینوفیکچرنگ یونٹ لگ جائے ہمارا. تو ہم نے ریسورسز ڈائیورٹ کیے ہوئے تھے. میں نے اس کو فورس ہی کیا. یہ میں کمیونیکیشن گیپ کی بتا رہا ہوں, اپنی کارکردگی نہیں بتا رہا. جی جی. تو میں نے پہلے دن تمام وینڈرز کی ایک میٹنگ کال کر لی. they were in hundreds. تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ دیکھیے, پیسے کی کمی نہیں ہے, مالی حالت ادارے کی بہت بہتر ہے, ٹھیک, لیکن ہم کچھ نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. ڈسکلوز نہیں کیا کہ کیا, وہ آپ کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا. ریسورسز سارے ہم ڈائیورٹ ادھر کو کر رہے ہیں. میں شاید اگلے 3 مہینے آپ کو پے نہ کر سکوں, لیکن مجھے آپ سے سپلائیز ریگولر چاہیے ہوگی. اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو بتا دیجئے, اگر ایگری نہیں کرتے تو یو آر فری. آپ کی پچھلی پیمنٹ ساری ملیں گی وقت پر. ٹھیک, میں دوسرے وینڈرز دیکھ لیتا ہوں. کوئی آدھے منٹ کا کی خاموشی رہی. خاموشی آئی. ٹھیک. اب سرپرائز کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ 1 سال تک نہ دیجیے, کوئی بات نہیں. اچھا, آپ کے ہوتے ہوئے پیسے نہیں ہمارے کہیں جائیں گے. یہ کمال میرا نہیں تھا. صحیح. پیچھے ریپیوٹ جو آرگنائزیشن کی یہ بنی جو ہوئی تھی. میں آپ سے کمیونیکیشن گیپ کا کہہ رہا تھا, جی, وہ میں کمیونیکیشن گیپ نہیں رہنے چاہ رہا تھا. انہیں ویل ان ایڈوانس انہیں بتا دیا کہ میں اگلے 3 مہینے پیمنٹ نہیں دوں گا. بٹ دین آئی میڈ شیور کہ سب کے چیکس ڈیو ڈیٹ پہ بن جائیں اور ان کے گھروں میں 1 دن پہلے ڈیلیور ہو جائیں. ان کے اداروں میں, آفیسز میں پرومس ڈیٹ سے 1 دن پہلے سب کے چیکس ڈیلیور کروا دیے. میں نے اپنے جونیئر انجینئرز جتنے تھے جو فیلڈ میں کام کر رہے تھے, سب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اپنے اپنے ایریا میں جو وینڈرز ہیں ان کو پے دے کر کے آئیے. ٹھیک. اب اس سے یہ فائدہ ہو گیا مجھے کہ اگر مجھے ضرورت پڑ جائے میں ان سے 1 سال کا بھی کریڈٹ آرام سے لے لوں گا. تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ کمیونیکیشن گیپ رہنے دیتے ہیں, تو یہ صرف اس کو میں نے واضح کرنے کے لیے مثال دی, ورنہ میری کارکردگی اس میں کوئی, میں تو سزا کا نکمہ انسان ہوں, کام کرتا ہی نہیں ہوں. اگر ہم پرائیورٹی اس طرح سے رکھیں کہ آپ کے سارے امپلائیز کو احساس ہو کہ ان کے ذہن پر ہماری سیلریز اینڈ پرکس وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے, یہ خود سیلری لے نہ لے ہمیں دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک کانفیڈنس بلڈ اپ رہتا ہے, مارکیٹ میں ریپوٹیشن خراب بھی نہیں ہوتی, لیکن یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ادروائز ریپوٹیشن برباد ہو جائے گی. لوگ جتنے اچھے لوگ ہیں جی, وہ دوسری جگہ جاب تلاش کر کے جانا شروع کر دیں. یہ کبھی ہو جائے تو پھر تو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی اتنا بڑا. اچھا شاہ صاحب, آپ بہت ذکر کیا آپ نے کہ جیسے سید بابر علی صاحب کا, رزاق داؤد صاحب کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں اپنی کمیونیکیشن میں کوالٹی کے حوالے سے. آپ کی کبھی ان سے ذاتی ملاقاتیں رہی ہیں؟ ملاقات میری لیکن اس وقت ہوئی جب میں نوجوان تھا. اچھا اچھا. 25-26 سال کی عمر میں. اس وقت ان سے 1-2 بار ملاقات ہوئی اور میں ان سے متاثر بہت ہوا. کیا ڈائنامک آدمی ہیں, اور ان سے ملنے کے بعد آپ کو کیا وائبس ملتی ہیں کہ بندہ علم سے بھرا ہوا ہے. ان سے مل کے ہی انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ بندے میں علم کتنا بھرا ہے. اچھا, آپ نے سر بات کی کہ آپ جو سی او ہے وہ ایک معذرت کا لیٹر لکھتے ہیں اگر جو ہے وہ سیلریز ڈیلے ہو رہی ہیں تو. یا تو اتنی ایگو ہوتی ہے سی او کی, وہ تو بات کرنا پسند نہیں کرتا اپنے اسٹاف کے ساتھ اور ایسی کسی قسم کی کمیونیکیشن کی. آپ معذرت کی بات کر رہے ہیں, اور یا تو پہلے آپ ایسی مجھے بتائیں کہ کوئی آج تک آپ نے پریکٹس دیکھی ہے کسی نے لیٹر اپنے امپلائیز کو لکھا ہو کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم سیلری ایک تھوڑا سا ڈیلے آ گیا اس میں. علی عباس صاحب, جہاں اتنے جاگتے ہوئے ذہن کی مینجمنٹ ہے
वहाँ वो वक्त ही नहीं आता कि सैलरी लेट हो जाए। ये तो बात ठीक है। वो बैग बोरोवर स्टील, जी जी। सैलरी वो वक्त पर दे देंगे। अपने जूते बेचें, कोट बेचें, ठीक। सैलरी वक्त पे दे देंगे, जो इतने जागते हुए जहन के हैं। लेकिन मैंने कुछ और चीज़ों पर ज़रूर देखा है। मैंने एक्सपीरियंस किया कि हमारी एक अदारे में ऑफिसर मेस थी, उसके अंदर एक तो डाइनिंग रूम था, दूसरा एंट्री रूम था। तो हम स्टार्टर एंट्री रूम में बैठ के गप्पे मारते हुए लंच में खाते अच्छा। लेते थे। उसकी रेनोवेशन होना थी। ओके। एंड ऑल द ऑफिसर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन गॉट ए लेटर कि वी आर सॉरी, ये इतने दिन बंद रहेगा और फला डेट से दोबारा कमीशन हो जाएगा। तो उस वक्त तक के लिए माजरत है, आप सबको डायरेक्टली जाना पड़ेगा इनटू डाइनिंग रूम। सर्कुलर आ गया। इन्हीं साहब ने, जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो मैंने इन्हें लेटर लिखा था कि मैं फलां डेट को आपको ज्वाइन कर लूँगा जी। ये 1978 की शायद बात है। मैं गया ज्वाइन करने, लेकिन एक दिन पहले नहीं उन्हें बताया कि मैं आ रहा हूँ। तो आराम से होटल में गया, वो होटल से अगले दिन सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँच गया तो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं थे दफ्तर में। ठीक। तो वो आए कोई 2 बजे के करीब, काम से गए हुए थे। तो मैं उस वक्त मेस में बैठा हुआ था दूसरे अफसरों के साथ। तो उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे, हाउ कम यू आर हियर? तो मैंने कहा, जी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था इन राइटिंग कि मैं ज्वाइन करूँगा। कहने लगे, सरफराज साहब, आप स्मॉल डिसेंसीज ऑफ लाइफ को भूल गए हैं। अगर आप हमें इन्फॉर्म करते, मैं पर्सनली आपको गेट पे रिसीव करता। अच्छा। यस। और मैं आपको पर्सनली इंट्रोड्यूस कर रहा था तमाम अफसरों से। मैंने एक लेसन सीखा कि इंसान की ज़िंदगी में ये जो छोटी छोटी डिसेंसीज ऑफ लाइफ हैं जी जी। और छोटी छोटी नाइस्टीज ऑफ लाइफ, ये क्या मायने रखती हैं। मेरा अगर एक सीनियर एग्जीक्यूटिव आता है और आके मुझे कहता है कि सर मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हो गई है जी। तो मुझे छुट्टी चाहिए, उसमें 2 रवैये मैं रख सकता हूँ। एक तो फ़ौरन कहूँगा यस जाइए जी ये लें। दूसरी बात ये है कि छुट्टी तो पहले केस में भी दी है मैंने। जी जी। दूसरे केस में मैं उनसे कहूँ कि नहीं फ़ौरन निकल जाइए आप। हाँ। ये ज़िंदगी के काम तो चलते रहते हैं, माँ बाप नहीं मिलते, आप फौरी तौर पे जाइए और जितने दिन आपके वहाँ ज़रूरत है रहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, ले लीजिए मुझसे। वो नहीं लेगा, मातहत है, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब ये है स्मॉल नाइस्टीज ऑफ लाइफ जिसको हम भूल जाते हैं। सही। तो एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अगर ये छोटी छोटी डिसेंसीज, छोटी छोटी नाइस्टीज ऑफ लाइफ ये रखते हैं तो इसका बहुत पॉजिटिव असर स्टाफ पे आता। ठीक है, मैं सर अब सर्विसेज की तरफ से आ जाता हूँ कि हम, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन कोई या तो B2B सर्विस दे रही होती है या B2C सर्विस दे रही होती है। जैसे ही कोई चीज़ कोई सेल करता है अपनी, तो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो आपको ज़ाहिरी बात है वापस उसको आना पड़ता है या फ़ोन पे बात करते हैं। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, पहली बात तो ये है कि जो कंप्लेंट का जो नंबर दिया होता है ना, वो पहले तो कोई अटेंड ही नहीं करता पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर वो कहीं खुदा ना खासा अटेंड हो जाए तो वो उसको समझाना इतना मुश्किल होता है कि उसको अपनी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, उसको नॉलेज ही नहीं होता। अल्टीमेटली वो बीबी जो बैठी होती है वहाँ पे फ़ोन पे, वो ये कहती है जी ये हमारा ये सेंटर है, अब यहाँ पे रब्ता कर लें। अच्छा, अब यहाँ से एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपका पहले हाई हो गया। अच्छा, दूसरी जगह फ़ोन किया, वो कहते जी ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं ये काम करता, आप इस पे काम फ़ोन करें। यानी कि वो 2-3 तो पहले ही आपको नंबर में आपको घुमा देंगे। दूसरा, जब से ही आपके पास जब डिफेक्ट आता है किसी चीज़ पे, जब आप जाते हैं तो वो ऐसा मुंह बनाते हैं कि जैसे जो है ना वो क़यामत का मंजर हो गया
تو یہ جو رویے ہیں یہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈ میں جو پرسیپشن ہے آرگنائزیشن کی وہ خراب کرتے ہیں؟ بہت بری طرح خراب کریں گے. دیکھیے مارکیٹنگ میں ہم جب پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں، ایون ایز چیف ایگزیکٹو جب ہم پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ہاریزنٹل لائن ہے، یہ 0 سے آگے 220 ملین پاپولیشن، تو اس کی گریجویشن ہم نے کر لی. اب ہم نے دیکھا مارکیٹ سے جو سوسائٹی سیگمنٹس ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ مارکیٹ سیگمنٹ آئے ہیں، تو اس میں ہم نے ایک لائن یوں لگائی، اس کی گریجویشن کر لی. جی جو لوئسٹ نقطہ ہے، اگر ہم اپنی پرائس وہاں فکس کرتے ہیں تو لائن یوں ایک کھینچتے ہیں ایک ادھر، جی دیٹ مینس کہ 220 ملین کی جو پاپولیشن ہے اس کو ہم 200 ملین کو تو کور کر رہے ہوں گے. ٹھیک. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کمپٹیشن بہت اسٹف ہوتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ پرائس وائز بیچنی ہے یا کوالٹی وائز بیچنی ہے. اسی طرح جو اس بار میں آپ اوپر چڑھتے جائیں گے، جی جی لائن جب نیچے ڈرا کریں گے تو پاپولیشن کا پورشن بڑا شرنک ہوتا جائے جی گا. جی بالکل. رولز رائس جی بڑی فیمس کار ہے دنیا میں. آج بھی وہ ہینڈ میڈ کار دیتے ہیں زیادہ تر. ہینڈ میڈ ہے؟ یس. ریئلی؟ یہ بڑی نیو انفارمیشن ہے میرے لیے. نہیں، وہ انڈیویجولی ہر گاڑی پروڈیوس کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے. ماسوائے ایسے پارٹس جن میں آپ کو ہیوی پریس ورک چاہیے. جی جی ڈورز ہیں، بونٹ ہے، آپ کی سٹپنی کا وہ کور ہے، جی جی باقی وہ کام کرتے ہیں. اب انہوں نے وہ جو سب سے اوپر کا نقطہ ہے اس کو جی جی پکڑا ہوا ہے. جی جی بالکل ٹاپ آف دا لائن. نیچے اگر لائن ڈرا کریں اتنی سی پاپولیشن ہے جس کو کیٹر فار کر رہے ہیں. جی جی لیکن وہاں پر کمپٹیشن نہیں ہے، ورچولی نو کمپٹیشن ایٹ آل. یس. دے کین چارج اے پرائس آف دیئر اون، جی جی اس سے پروفٹ لیتے ہیں. بٹ دین دے ہیو ٹو ڈیلیور کورسپونڈنگ کوالٹی. اگر پرائس اتنی ہائی ہے، دی کوالٹی ہیز ٹو بی کورسپونڈنگ ود دیٹ. صحیح. ایک صاحب نے رولز رائس خریدی اور انہوں نے کوئی 3 سال کے بعد ٹیلی فون کیا کمپنی میں، ان سے کہا کہ میری گاڑی میں یہ ڈیفیکٹ آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر ڈزنٹ میٹر، مشین ہے، ہو جاتا ہے. ہمارے انجینئرز آپ کے پاس آ رہے ہیں فوری طور پہ. انجینئرز آ گئے تو گاڑی کے اندر ان کے ٹول بھی پراپر تھے، موبائل ورک شاپ کہہ لیجیے، اور جو ڈیفیکٹ انہوں نے بتائے تھے، جو پروبیبلٹی تھی کہ اس جگہ ڈیفیکٹ آیا ہوگا، جی جی وہ پورا یونٹ لے کر آئے ہوئے تھے اسمبلی. اوکے. کھولا، انہوں نے چیک کیا، وہی پارٹ چاہیے تھا، پرانا پارٹ کھولا، نیا لگایا اور ان سے کہا کہ صاحب یہ دستخط کر دیجئے، دی کار ہیز بین فکس ٹو یور سیٹسفیکشن. انہوں نے کر دیے، چلی گئی، بات ختم ہو گئی. اب ان کو بل نہیں آیا تو دس جینٹلمین ویٹڈ فار اے منتھ، بل نہیں آیا. اس نے کمپنی کو لیٹر لکھا کہ اس طرح میرے پاس یہ رولز رائس ہے، اس کا انجن نمبر یہ، چیزز نمبر یہ، اس میں یہ ڈیفیکٹ ڈیولپ ہوا تھا، آپ کے 2 انجینئرز آئے تھے اور انہوں نے اس کو فکس کر لیا تھا، تو اٹس رننگ ویری ویل، بٹ آئی ایم ویٹنگ فار دا بل فار دی ریپیئر. جواب آیا کہ وی آر سوری، اٹ لکس دیٹ یو آر مکسنگ اپ سم ویئر. آور کار کین ناٹ ڈیولپ دس ٹائپ آف ڈیفیکٹ ان 3 years آف سروس. تھینک یو ویری مچ. اب یہ ریپوٹیشن آف دی اور ماننے سے انکار کر دیا. یس. اور جن الفاظ میں کیا وہ الفاظ ایک پروجیکشن دے رہے ہیں کہ یہ گاڑی اتنی اعلیٰ کوالٹی کی ہے کہ اس میں ڈیفیکٹ آ نہیں سکتا. آ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. تو وہ انہوں نے یہ ایک میسج کنوے کر دیا. جو اچھی کمپنیز ہیں جی جی
وہ بہت کیئرفل ہوتی ہیں. آپ کو ڈے ٹو ڈے معاملات میں سے ایک ایگزامپل دے دوں. جی جی 1964 میں پاکستان میں کچھ جاپنیز کارز انٹروڈیوس ہوئیں. جی جی 1964 ایک وقت میں 3 گاڑیاں وہاں سے آئیں. ٹویوٹا تھی, جی اس کے ساتھ 2 اور گاڑیاں تھیں. جی ٹویوٹا کے جو ڈسٹریبیوٹرز تھے فار پاکستان, وہ منو گروپ تھا, منو گروپ. جی جی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی. باقی 2 گاڑیاں بھی جاپنیز تھیں, اور ایک گاڑی کا مجھے پتا ہے, اس لیے میں نام نہیں لے رہا, جی جی کہ ٹیکنیکلی وہ ٹویوٹا سے کہیں بہتر تھی, اوکے. سیفٹی وائز بھی. اس کی بریک بڑی کمال کی تھی, لیکن وہ گاڑی نہیں چل پائی. اس لیے کہ اس کے جو ڈسٹریبیوٹرز تھے, ان کا نام میں جان بوجھ کے نہیں لوں گا, جی جی انہوں نے اس کو جو مارکیٹنگ اس کی ہے وہ اتنے پور طریقے سے کی کہ اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ اس کے انجن کی ساخت مرسڈیز سے کافی ملتی تھی, اوکے. اور انڈر دی بونٹ جو کمپارٹمنٹ تھا اس کے اندر انجن کو اس طرح پلیس کیا ہوا تھا کہ ورکنگ سپیس بڑی کم ہے مکینک کے پاس. اوکے. اب وہ مکینک کو دقت آئی اس میں, صحیح. اس نے اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. ٹویوٹا کے اندر یہ انجن مورس کار کی طرح کمپیکٹ انجن تھا, سپیس بونٹ کے نیچے زیادہ تھی, اس میں مکینک کو آسانی تھی, تو وہ اس کی تعریف کرتا تھا. اب یہ ایک مارکیٹنگ تکنیک تھی جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اپنی گاڑی میں کہ اس کے اندر مکینیکلی بڑی آسانی ہے. آسانی ہے, اسپیئر پارٹس انہوں نے گاؤں گاؤں میں پھیلا دیا. پہنچا دیا. ٹھیک. نتیجہ یہ ہوا کہ جس اسپیئر پارٹ کی ضرورت ہے آپ گاؤں میں بھی وہ لے لیجیے. بالکل صحیح, ایزیلی اویلیبل. ٹویوٹا ہاٹ کیکس کی طرح بلیک ہونے لگی یہاں. جب آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں, لاہور میں ٹویوٹا کی جو ورک شاپ تھی اس کے جو انچارج تھے, میری ان سے اچھی خاصی الیکس لیک ہو گئی. وہ مانچسٹر یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا, اچھا اچھا. اور وہاں سے آٹو موبائل انجینئرنگ کر کے آیا تھا. صحیح. تو انہوں نے سروس مینیجر اسے رکھا ہوا تھا. وہ گاڑی کی آواز پہچان کے آپ کو بتا دے گا اس میں کہاں ڈیفیکٹ ہے. یہ فرق پڑتا ہے. ابھی نہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ مانچسٹر کے پڑے ہوئے جی جی جو یو کے میں کام کرتا رہا ہے ٹویوٹا پہ, اس کے آدمی کو یہاں بلا کے تو رکھا جائے. اس لیے تھا کہ کسی کسٹمر کو کوئی زحمت نہ ہونے پائے. اور دوسری گاڑیاں رفتہ رفتہ مارکیٹ سے غائب ہو گئیں. جی جی صرف ٹویوٹا قائم رہ گئی. تو یہ فرق پڑتا ہے جب ہم کوالٹی آفٹر سیل سروس جی جی کسٹمر کو پرووائڈ کرنے لگتے ہیں. یہ پورا پیکیج ہے اصل میں نا, بہت بڑا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے. جو میری خاص طور پہ جو لرننگ ہوئی ہے نا اس پوری گفتگو میں, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کا کمیونیکیشن جو گیپ ہے وہ ختم نہیں ہوتا. جو بھی آپ کے دل میں بات آتی ہے امپلائیز کے حوالے سے, ہیڈس کے حوالے سے, آپ ان کو کر دیں. اگر آپ چھپائیں گے تو وہ فرسٹریشن اور انریسٹ جو ہے وہ بڑھے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے نئے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.